اسلام اس پرابلم کو اوائڈ کرتا ہے کہ وہ ایگزسٹنس میں آئے. جب وہ ایگزسٹنس میں نہیں آئے گا تو آپ کو سولوشن کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سو تھنک. ایک اور میں چیز آپ سے کیسر بھائی، اجازت ایک اور چاہوں چیز گا. میں بتاتا ہوں، ایک اور چیز میں جی بتاتا ہوں کہ اگر آپ ترقی کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کا جو پیک ہے نا، میں بڑا مختصر سا رکھوں گا، اسلام کا پیک وہ 30 سال خلفائے راشدین کے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سال کی زندگی، یعنی بعد والی جو 10 سال کی زندگی اس کو مدنی زندگی، اور آگے کے 30 سال اگر آپ فکس کر لیں یعنی خلفائے راشدین کا، تو 40 سال رکھ لیں آپ. اس 40 سال کے اندر جو یہ چیزیں ان کی انڈرسٹینڈنگ میں یہ پیش کر رہے ہیں کہ اسلام نے یہ بھی جو بھی تھا اسلام کی اس وقت شکل، کیا اسلام ترقی نہیں کی تھی؟ آپ کا زکوٰۃ لینے والے لوگ موجود نہیں تھے. کوئی عورت حج کرنے کے لیے نکلتی ہے، بازار میں نکلتی ہے، اس کو کوئی ہاتھ ڈالنے والا نہیں تھا. ایسا امن تھا، نہ مورتی پوجا تھی، نہ کوئی اللہ سے بغاوت کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، پاس کی سٹیٹس جو ہیں وہ داخل ہو گئیں. فلسطین مسلمانوں کے پاس آیا، سیریا مسلمانوں کے پاس آیا، رومن پرشین امپائر کو اکھاڑ کے رکھا. کون سی ترقی ہے؟ کہ ترقی مانا، ترقی نام کس کا ہے؟ کہیں فحاشی، بدبختی، بغاوت، فساد، اللہ سے دشمنی اور جنگ کا نام ترقی تو نہیں رکھا؟ کہ ہاں کپڑے اتار کر ننگ دھڑنگ ہو کر بدبختی کو خرید لینا آخرت کے بدلے، کیا اس کا نام ترقی تو نہیں رکھا؟ ہمیں یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ڈیفینیشن کیا ہے ترقی کی. بہت شکریہ. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا. ریلی ریلی اپریشیٹ. وہ نعمان بھائی بس ایک بالکل آخری بات یہ کہ جو نعمان میں بھائی نے بات اپنے دوست کی کاٹ جائے گی. ایگزامپل دی. نہیں نعمان بھائی آدھے گھنٹے بس سے اوپر ہو گیا. نعمان بھائی نہیں، اب جو ہے نا یہ دوست کو میں اپنی انشاءاللہ میل بھیج دی. نیکسٹ چلیں ویک میں ٹھیک ہے، دوست تھینک یو. اگلی بار میں انشاءاللہ رکھوں گا پوائنٹ. ضرور ضرور تھینک یو. نعمان بہت بھائی. شکریہ آپ، بہت شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. افسوس کے ساتھ ہماری یوتھ نے نا آج کل ترقی کا نام رکھا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر 1 ملین فالوورز ہو جائیں تو جناب آپ کو جناب اس میں جیل خانے میں بلا لیا جائے، یا آپ کو نیشنل ٹی وی پر بلا کے آپ کا انٹرویو کر لیا جائے. جی بڑا اچھا ٹک ٹاک کرا، کیا کرتا ہے جی؟ منہ بڑا اچھا بناتا ہے. ہاں جی، ٹھمکا بہت اچھا لگاتی ہے لڑکی جی، اس لیے یہ بہت ترقی کر گئی ہے. ہمیں ہماری کرپٹ کر دی، ہماری ٹرمنالوجیز کو، ہماری تھنکنگ کو کرپٹ کر دی. ہمارے جو جنید جمشید رحیم اللہ تھے بیچارے، انہوں نے تو اگر ترقی ہوتی، سکون ہوتا میوزک میں اور آرٹس میں، تو وہ چھوڑ کے اسلام کی طرف کیوں آتے؟ انہوں نے بیچارے نے میوزک کیوں ترک کر دیا تھا؟ اور وہ آخری دم تک یہ کہتے تھے کہ مجھے سکون ہی اسلام میں آیا ہے سب کچھ ترک کرنے کے بعد. تو یہ مثالیں بھی تو ہمارے سامنے موجود ہی ہیں نا. اب وہ کیوٹ گرل کہتی ہے کہ میری ترقی کا راضی ہے، میں نیوز نیشن پہ آ گئی. بھائی ہر بندے کی اپنی ترقی ہے. اب مجھے یہ بتا دیں، یہ اردو والی ترقی ہے یا پنجابی والی جسے کہتے ہیں ترقی گئے ہو؟ یہ وہ ترقی ہے. بہت شکریہ. بالکل ٹھیک. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. عمران شیخ صاحب، آپ کا ٹائمر سٹارٹ کر دیتے ہیں. نعمان بھائی کو ذرا ایکسیپشن دیا تھا، ان کے کوشچنس ہیں، اسلام کی طرف آنا چاہ رہے تھے. جی نعمان بھائی. نعمان بھائی آواز آ رہی ہے؟ عمران بھائی، عمران، سوری نعمان کہہ رہی ہوں. عمران بھائی کیا ہو گیا؟ چلے عمران بھائی سو گئے. ہیلو، جی جی بولیے عمران. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 2-3 باتیں پوچھنی تھی میرے کو. جی دو پہلے تین ایک بات پوچھ لیجیے. چھوٹی چھوٹی، زیادہ لمبی نہیں. ایک بات پہلے پوچھ لیجیے. کچھ تو سپیڈ بھی جی تھوڑی تیز. وہ ایک حدیث ہے نا، کوڑا پھینکنے والی حضور پاک پہ ایک بڑھیا عورت کوڑا پھینکتی تھی، تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ نہیں، غلط ہے جی، اور حدیث بھی نہیں ہے یہ. حدیث بھی نہیں ہے. نہیں. اور ایک اندھے صحابی کے بارے میں ہاں وہ بھی غلط ہے. ہاں وہ بھی کمزور. اس پہ تو مفتی شمائل صاحب نے بات بھی کی ہوئی ہے سنن ترمذی کی. ہاں وہ بھی کمزور ہے، وہ روایت بھی ٹھیک ہے. چلے تیسری بات بھی آ گئی. چلے تیسری بات. اور تیسرا مجھے ایک ریفرنس میں پڑھنے کے لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو مشہور واقعات کی جو عامر صاحب بتاتے ہیں نا کہ بھئی ایک کتاب ہے مشہور واقعات کی، یہ پڑھنا جی چاہتا ہوں میں. ہاں پڑھیں. اردو پڑھ سکتے ہیں کہاں آپ؟ پہ ملیں گی؟ ایک منٹ عامر نہیں، بھائی. عامر بھائی جی میرے اندر ایک جو ہے نا ایک اس وقت لمحہ فرانہ آیا ہوا ہے. جی ہماری طرف سے اجازت ہے، ضرور پڑھیں. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قریشی بھائی اردو پڑھ لیتے ہیں آپ؟ قریشی بھائی جی اردو ہاں تھوڑا پڑھ لیتا ہوں. ہاں بس ٹھیک ہے. اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی. مشہور واقعات کی حقیقت ابو عبد الرحمن کی ہے، اور زبیر علی زئی صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کروایا ہے، مکتبہ اسلامیہ سے چھپی ہے. بڑی شاندار کتاب ہے. اس میں یہ واقعہ بھی جو آپ کا ہے کوڑا پھینکنے والا، اس کو بھی ثابت کیا ہے کہ یہ کیوں ٹھیک ہے. اس طرح کے اور کچھ واقعات ضرور پڑھیں. آپ کے ذریعے سے میں کہوں اور بھی مسلمان، میں نے پہلے بھی کہا تھا
یہ پڑھنے اچھا والی کتاب ہے. اس پہ ویب عامر سائٹ بھائی بتا میں دیتے ویب سائٹ. آپ گوگل کر لینا, پی ڈی ایف میں آپ کو مل جائے گی, بہت سے سورسز ہوتے کتاب و ہیں. سنت .com لکھیں, کتاب و سنت ایسے واقعات کی حقیقت PDF کتاب و سنت .com گوگل کریں, سورسز جی نکل آئیں گے. گوگل پہ جی. لکھیں گے تو سورسز نکل آئیں گے PDF. ٹھیک ہے, جی چلیں بالکل. ایمان بھائی. اچھا میں ایک لاسٹ وہ قرآن کی آیت اور بتا دیں, وہ ناپ تول میں جو آیت کا مفہوم ہے نا, ناپ تول میں کمی نہ کرو. اچھا ہاں, تو اوفو آگے بالعہد, اوفو المیزان, ریفرنس چاہیے ان کو. ہاں جی, آگے کچھ ریفرنس بتائیے. ولا تطغوا فی المیزان, ولا تطغوا فی المیزان, قرآن کی آیت ہے, سورہ رحمان کے اندر مل جائے گی. میں نکال دیتا ہوں, اگر آپ کو آیت چاہیے آپ. سوال کیا ہے مجھے, ان کا جی جی کوشچن جی. مجھے سمجھ نہیں کیا. اچھا یہ ہے, پھر آگے کیا ہوا میرے بھائی؟ نہیں کوشچن نہیں, میں پڑھنے کے لیے بول رہا تھا. میں ریفرنس پڑھوں کیا گا. ہے؟ چلے میں میری عمران بھائی آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو جواب تو بھی عامر بھائی بھی دے دیں گے, لیکن کائنڈلی یہ ہماری جو ہوتی ہے نا مفتی یاسر صاحب کی اسٹریم, جی وہ ہوتی ہے ان سارے کوشچنز کے لیے. یہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو اسلام مخالف طبقہ جو آتا ہے یا جو جی جی. اسلام پہ ساتھ رکھتا ہے یا سیکھنے سے, وہ ہم ان سے بات کریں. تو کائنڈلی اگر آپ برا نہ مانیں, شکر یہ ہے سوال سوری میں ٹھیک ہے. کیسر بھائی, آج میں شکرانے کے نفل ادا کروں گی. آج کیسر بھائی نے جو ہے نا, وہ میرے دل کی بات کرتی ہے. کاش کہ ہمارے بھائی ہماری بہنیں جو ہمیں جوائن کرتے ہیں, وہ کیسر بھائی کی اسٹریم کو سمجھ جائے نا کہ یہ ہم نے لکھا کیوں. یہ تو میں آج تو کیسر بھائی کو کہنے والی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ اس کو کچھ کر دیں, اوپن کوشچن آنسر, اس میں سے ازم نکال دیجئے. کوئی نہیں, یہ سارے بے ہوش ہو گئے. دو آیتیں پائپ ہیں, لائن. دو آیتیں ہیں. سورہ جی الرحمن ہے, چیپٹر 55 ورس نمبر 8 ہے. جلدی سے لکھ لیں تو پھر بعد میں دیکھ لیجئے گا. سورہ جی رحمان جی آیت نمبر ہے 8 اور آیت نمبر ہے 9. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تطغوا فی المیزان, تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو. واقیموا الوزن بالقسط, اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو. ولا تخسروا المیزان, اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. اور ایک اور آیت نیچے بھائی دے رہے تھے, ویل للمطففین. ٹھیک ہے, قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ خسارہ ہے, جی ویل ہے, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو وزن میں کمی کرتے ہیں, ناپ تول میں, یعنی کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں سیدھے لفظوں میں. ٹھیک ہے نا, جی یہ تین آیتیں جی. ہوگی. دعا کی درخواست. السلام علیکم. جزاک جی وعلیکم السلام. اچھا باقی آپ جتنے بھی بہن بھائی ہیں, آپ سب سے درخواست ہے کہ کائنڈلی کوئی کوشچن جو اس طرح کے ہیں وہ آپ نہ لے کے آئیں, بیکاز دیر از نو پوائنٹ. اچھا اختی قلعہ نے ہمیں پھر جوائن کیا ہے, اگر آپ ان کو لے سکیں. آئی تھنک وی آر اے جی ویری گڈ بالکل, ہم ڈسکشن. کر پچھلی دیتے ہیں. دفعہ بھی ہوئی تھی ہمیں. اور میں وہی دیکھتی ہوں, قلعہ صاحب کدھر ہے, یہ رہے. ٹھیک ہے, جی اب جو ہے نا, وہ جو مفتی صاحب کے ڈپارٹمنٹ والے ہیں نا, وہ اپنے کوشچن دوبارہ سے ریفریز کر لیں. اگر یہاں پہ کوئی کوشچن کریں گے ایسا کوئی ریلیٹڈ, تو میں آپ لوگوں کو مکمل بات بھی نہیں کرنے دوں گی. بہت ہو گیا. قلعہ صاحب. Hi there, how you doing? You all right? Yes, not bad, mate. How are you doing? I'm good, thank you. Thank you for taking me again. Pleasure. So I believe you're asking what ism is better than Islam, correct? I think you are fairly new to the stream, so I think it's yeah. appropriate to just explain a couple of things. I don't mean but today's stream. I mean generally speaking, the Saturday stream I'm referring to. You have every right to think. By you, I mean, I don't mean you as the individual. I mean, as a figure of speech, you, me, anyone. Anyone has the right to think that their ism, whatever ism they believe in, is better than Islam. That's all fine. But anyone who believes that their ism is better than Islam, and that's why they judge Islam and tell us in so many words, or they have a particular problem with the existence of Islam, in that case, we invite them to bring their ism, whatever that might be, atheism or agnosticism or any other ism. And if they can present their case, why do they think their ism is better than Islam, then we can have a really good, meaningful conversation. سوری, آپ سے تو میں نے ہندی میں بات کرنی تھی, اردو میں کرنی تھی, کہ وہ آپ سمجھ لیتے ہیں, آپ بول نہیں پاتے. I'm very sorry, میں بھول گیا تھا. That's absolutely fine. Okay, that's a bit of a span in the works. I thought it was to say it is better. Okay, then in that case, I mean, I can't argue. Well, I can argue, but I won't argue in that sense. What I will say then is, I mean, I don't know if it's atheism's morality or modern morality, but that is something I would argue that has evolved through human history, where whilst obviously I can find good things in some religions, and I understand some things are taken out of context, etc. Just in terms of certain freedoms and
and sort of values that I see better for society. If we step back and take religion out the sort of equation, I would argue that that either morals or laws or etc., how we govern society, generally tends to come from outside of religion, and therefore it's probably something better to base our societies on, human values. So can we say in a nutshell that the atheistic values are better than the religious values, right? In some sense, yes. Okay. I would say in terms of like for freedom and law, I would argue it is. Obviously, there are, as I said, good things in a religion. So there are things society, I would argue, can learn from religion, and probably has done in some sense, in terms of community, family, etc. I'm sure there are things that are taken from it. But I would just say we've evolved further than that, and therefore have a better system. लेकिन देखिए किला, आपकी बात का जवाब देने के लिए मुझे ये समझ आना चाहिए ना कि आपका आर्गुमेंट क्या है. अगर तो आपका आर्गुमेंट ये है कि जो मॉरल बातें हैं वो रिलीजन से बाहर, फॉर एग्जांपल एथियज्म में बेहतर हैं, सोसाइटी को गवर्न करने के हवाले से, लॉ मेकिंग के हवाले से हैं, देन एटलीस्ट मुझे आपका पॉइंट समझ आ गया, फिर मैं इस पर रिस्पॉन्ड कर सकूँ. तो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे समझ आ जाए. ऐसा ही है जैसा भी मैंने जो रिपीट किया है. That's the one, yeah. श्योर, ओके. मैं एक ट्रांसलेट जल्दी से मैं कर लूँ. केला बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो मज़हब की अक़दार हैं, वैल्यूज़ हैं, वो अच्छी भी हैं, उनसे सीखा भी जा सकता है, इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत सी जो अखलाकी अक़दार हैं, मॉरल वैल्यूज़ जो हैं, वो मज़हब से बाहर, यानी कि इल्हाद में, वो बेहतर नज़र आती हैं. किला, इसमें इशू ये है कि अगर आप जनरली बात करें मज़हब एज़ द इंस्टीट्यूशन और एथिज़म एज़ ए फ़िलॉसफ़ी, तो या आई थिंक मुश्किल होगी इस पे बात करनी, इसलिए कि हमें पता नहीं है कि आप किस मज़हब की कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हैं. लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम इस्लामिक वैल्यूज़ की बात करें, तो मेरे ख़्याल में हमारी जो कन्वर्सेशन है ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, क्योंकि हम स्पेसिफ़िकली एक रिलीजन की बात कर रहे हैं अगेंस्ट अ फ़िलॉसफ़ी. तो अगर हम सारे मज़हब से इसको कन्फाइन करके इस्लाम पे ले आएँ, तो आपको एतराज़ तो नहीं होगा? No, not at all. That's fine. ओके, श्योर, थैंक यू. देखिए, आपकी बात में प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये कहते हैं कि एथियस्टिक वैल्यूज़ बेहतर होती हैं, तो हमें एथियस्टिक वैल्यूज़ का एक एपिस्टेमोलॉजिकल सोर्स पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आती हैं. क्योंकि अगर वो हमें नहीं पता होगा और सोसाइटी खुद ही फैसला कर लेगी, तो फिर हमें एथिज़म के हर फैसले को एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि वो उस ज़माने के हिसाब से वो फैसला बिल्कुल ठीक था. और फिर अगर हम ये कहें कि सोसाइटी अगर फैसला कर लेती है, अगर लॉ बना लेती है, तो इवन अगर वो एथियस्टिक फैसला नहीं भी था, तो वेरी फैक्ट कि एथियस्ट ने ये स्टैंडर्ड अपने लिए बनाया हुआ है, उनको ये स्टैंडर्ड सबके लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर ये लॉ बन गया है और रिलीजन के बगैर बना है, देयरफॉर इट इज़ एक्सेप्टेबल बिकॉज़ लोगों ने ये कानून अपने लिए बनाया है, सोसाइटी ने बनाया है, देन इट डज़न्ट मैटर कि वो एथियस्ट ने बनाया है या किसी और ने बनाया है, फिर वो ठीक ही माना जाएगा. मेरी इस बात से आप एग्री करते हैं? Yes and no. So the only thing that I would say no to is when we say atheistic values. I mean, atheism is just in a nutshell, rejecting the confirmation that there is a God. I think what people confuse the sort of enlightenment period or how we got to human rights and our laws is, yes, some of those people did end up being atheists in the end, but I don't think that the law that they produced or etc. was just simply a rejection of religion. I think it's more based on how we want to view society, if that makes sense. एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हाउ वी वांट टू रन द सोसाइटी, राइट? तो अगर लोग ये फैसला कर लेते हैं, तो फिर एथियस्ट्स को इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए, एतराज़ नहीं होना चाहिए कि फिर वो लॉ ठीक बना है या बुरा बना है, गिवन द फैक्ट कि ये स्टैंडर्ड एथियस्ट का अपना है, राइट? As long as it doesn't. So the reason I say that is human rights came from essentially like the Enlightenment period, where they wanted to make humans free. They wanted to separate it from the state that was putting laws on them. So No, sir, that's not true actually, but
ठीक, अब बात कैरी ऑन करें, बात पूरी करें अपनी। Yeah, so the way I see it is like the rights and freedoms evolved from different societies, etc. So I don't think it's just that we as atheists can say, you know, the majority is correct, or this small section of people who say we're smarter than you and therefore we can tell you what's right. I don't see it as one or the other. I see it as a collective where we can say this law would help X, Y, and Z, regardless of if they believe in this, that, or the other. मैं आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन फिर देखें एक मैकेनिज्म होगा ना। फॉर एग्जांपल अगर एक इस्लामिक सोसाइटी है तो हम ये कहें कि हमारा लॉ कहाँ से आता है, हम कह सकते हैं कुरान से आता है, हदीस से आता है। सो वी आर वेरी क्लियर दैट वेयर डू वी ग्राउंड आवर मोरालिटी इन, राइट, वहाँ से हमारा लॉ आता है। एक क्रिश्चियन सोसाइटी है वो क्रिश्चियनिटी को कहेगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि एथियस्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो बेहतर हैं इसलिए कि वो किसी रिलीजन से इंस्पायर्ड नहीं है और वो बेहतर ऑफ़र कर रही हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से बेहतर ऑफ़र कर रही हैं, तो उसकी बेस ये है कि लोगों ने, सोसाइटी ने ये फैसला किया है कि दिस इज़ बेटर फॉर अस, देयरफॉर वी आर गोइंग टू गो विद इट। तो इस चीज़ से तो आप एग्री करते हैं ना कि फिर अल्टीमेटली डिपेंड ये करता है कि सोसाइटी ने क्या फैसला किया है। Okay, but then the problem you would have in that, which I would say my point kind of alludes to, is we still see an involvement in, let's say, the laws or the rules that are taken from the Quran. Many things that were done in the Quran and by the Messenger, etc., we generally don't practice nowadays, and you don't see. You may not agree if they're exactly, Islamic countries or not, but many Islamic countries don't tend to practice or allow society to function in that same way. So would you not argue that there's still an evolvement, an evolution in that as well? That's not the point I'm making. ये मेरा पॉइंट नहीं है, मैं सिर्फ उस सोर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये कहते हैं ना कि मॉरल वैल्यूज़ एथीज़म की बेहतर हैं इस्लाम से, जहाँ से हमारी बात शुरू हुई थी। तो मैं उसकी ग्राउंडिंग पे मैं चाह रहा हूँ कि हम कंफर्म कर लें कि आप कुरान से एग्री करें या ना करें, दैट्स योर राइट, वो आपका हक है। लेकिन कम से कम मुझे तो पता है कि मेरी मोरालिटी कहाँ से आ रही है। लेकिन जब एक एथियस्ट ये कहेगा कि उसकी मोरालिटी इस्लाम की मोरालिटी से बेहतर है, तो एटलीस्ट ये तो एक जस्ट क्वेश्चन बनता है ना कि उसकी मोरालिटी कहाँ से आती है। इज़ इट द लॉ जहाँ से आती है कि सोसाइटी ने लॉ अपने लिए बना लिया है, और व्हाट इज़ इट, कहाँ से वो आती है? सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ। So the way I see it, I see it as just an evolution of observing society. So, for example, someone will observe a society and then propagate an idea to say, well, actually, hold on, we shouldn't treat humans like this because we should treat them like this. And I don't think there's anything in the statement that makes it right or wrong. I think it's when society adopts it, it then finds out if it's right or wrong. ठीक, बिल्कुल सही बात है। और फिर वो सोसाइटी अगर उसने अपने लिए ये रूल बनाया है कि बिकॉज़ हम ये समझते हैं कि ये अब ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हिस्ट्री में जब भी कोई ऐसा रूल बना होगा और उस सोसाइटी ने इसीलिए बनाया होगा कि वो ये समझती थी कि वो ठीक है, तो फिर उसको एक्सेप्ट करना होगा हमें उस ज़माने के हिसाब से। Yes, unless Okay. it goes against तो फिर आप human मुझे बताएं values. कि आपका फिर हॉलोकॉस्ट से क्या आपको एतराज़ है, गिवन द फैक्ट कि वो जर्मन लॉ के तहत बना था और उस सोसाइटी ने ही उसको बनाया था, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को पावर में लेके आए थे जिसने ये करना था। या अपार्थाइड से आपको क्या प्रॉब्लम है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स को लोगों ने वोट्स दिए, लोकल इलेक्शंस वगैरह में लोग दिए कि दे वर हैप्पी कि अपार्थाइड होनी चाहिए, फिर आपको क्यों एतराज़ है उन चीज़ों पे? So again, it's if it goes against human values. So even if the German society says, look, it's okay to imprison this one section of people because they're, believe in this or whatever the reasons they had, we can still step outside of that and say, well, does that achieve, for humans, some sort of equality and a good experience? Now, for the Germans in the society, they would say it doesn't matter because we don't view these people as humans, right? We view them as Jews or inferior. But what I'm saying is if we remove that and we just look at humans, then we would be able to say it, which is what we did. Other people from outside of the society looked at it and said, well, it's just two humans saying one is wrong and one is right.
या श्योर। तो अब मुलाकात हो रही है किला की और एक नाज़ी की, राइट? सो किसी एक ऐसे टाइम एंड स्पेस में आप इकट्ठे हो जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि यू नो व्हाट गाइस, यू रियली गॉट इट रॉन्ग, आपने ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इतना आपने जुल्म किया, उन पे कत्ल किया, उनको एक्सटर्मिनेट किया, आई मीन दिस इज़ जस्ट रॉन्ग। और वो आपसे कहता है कि वेल, अगर आप ये समझते हैं ये रॉन्ग है और आप हमें नहीं बता सकते कि ये क्यों रॉन्ग है, सिवाय इसके कि आपकी सोसाइटी ऐसा समझती है, तो हमारी सोसाइटी ये समझती थी कि नहीं ये ठीक है। सो व्हाट मेक्स योर सोसाइटी राइट एंड आवर सोसाइटी रॉन्ग? क्या जवाब देंगे आप उनको? Um, I would say, does it make a human more free, more happy? Those sorts of indicators. Does it secure their health, their well-being? Uh, वो does it provide them और आपको safety? सॉरी प्लीज कैरी ऑन करें। Yeah, those sorts of indicators that we यस, sort of use today to signify, you know, a good human या life. एब्सोल्युटली, और ये बड़ा अच्छा जवाब होगा आपका। पर इफ दे कम बैक विद द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कि लुक, हमारा प्रोसेस शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन हम भी एक्चुअली एक बेहतर सोसाइटी क्रिएट कर रहे थे, एक सुप्रीम रेस क्रिएट कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिनको उस ज़माने में कहा जाता था कि ये ग्लोबल स्पेकुलेटर्स हैं। इन लोगों ने आलमी इंटरनेशनल जो इकोनॉमीज़ है उन पे कब्ज़ा किया हुआ था। ये उनके व्यूज़ हैं, मेरे व्यूज़ नहीं हैं। लेकिन सोसाइटी को क्लेंज करने के लिए हमने ये जो ग्रुप है लोगों का, हमने ये समझा कि सोसाइटी का फ़ायदा होगा अगर ये लोग वाकई ही सोसाइटी से ख़त्म हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपका और उनका एम तो एक ही है, दैट इज़ द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो आपको फिर उनके प्रोसेस से किस बेस पे एतराज़ हो सकता है? I mean, I could obviously look to see how that would benefit society, and I know you could counter and say, well, what if they bought data that showed it that it did benefit society? Obviously, at that point, it would just be an argument of ideologies. You know, it'd be, I think my idea is right, you think your idea is right, and then, you know, we Yeah. stand on that hill. Not just an argument. You It see, would be a किला paradox, इसमें I guess. problem- Contradiction. जी Yeah, अहमद sure. भाई, I mean, किला इसमें आपको एक प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इस आर्गुमेंट में? I mean, I know what religious people try to say to me most of the time, which is you're going into sort of a grey area where anything can happen, or if one wins over the other, then who's to say that Exactly. the Nazis weren't right, etc. एग्जैक्टली। सो अगर नाज़ीज़ जीत जाते और यूरोप आज मच डिफरेंट होता, वैसे अब भी दोबारा उस तरह का बनता जा रहा है, लेकिन अगर वैसे ही पिछले 60-70 साल से रहता, तो फिर मॉरली स्पीकिंग हमें एक्सेप्ट करना होता कि जो कुछ उन्होंने किया था, उसे एक पर्टिकुलर सेक्शन के साथ वो उन्होंने ठीक किया था। Yeah, I mean, I get that, but then I would go back to the whole idea of things evolving in that sense, because in that way, you know, we can find societies in history that, you know, did sacrifices, did cannibalism, etc. And we could then, in one way, they could turn around and say to anyone religious, well, how do you know you're right? I think at some point we have to step out and just say, you know, what gives the best life for a human? And I think, I mean, I might not be right in that, but that's what I would stand on and then look to move to. दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड आर्गुमेंट। सो यू सी, प्रॉब्लम जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो एथिज़म की वैल्यूज़ हैं, अभी तो खैर मैंने कुछ बातें ऐसी बताई हैं जिनका एथिज़म से कुछ डिस्टेंट ताल्लुक बनता है, बट वी ऑल्सो हैव लॉज ऑफ सस्पेक्ट 1793, वी ऑल्सो हैव रेन ऑफ टेरर जिसमें एथियस्ट स्टेट एथिज़म को इम्पोज कर रहे हैं और वो उसको बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, बिकॉज दे थॉट कि रिलीजन गलत है फ्रांस में, दे थॉट कि रिलीजन ही एक ऐसी चीज़ है जिसको रूट आउट होना चाहिए, एंड दैट्स वाई उन्होंने जो हैविक किया लोगों पे, I जिस mean, तरह look at से China; they're doing it now. जी, I guess China's the example; they're doing it now. I mean, they're फॉर एग्जाम्पल, pretty atheistic. But या एग्जैक्टली जो अब वो कर रहे हैं। तो अगर सवाल यही है कि ये सोसाइटी के लिए चीज़ बेहतर है, देयरफॉर हम इसे कर सकते हैं, एंड वी हैव टू थिंग्स टू लुक एट, दैट इज द प्रोसेस एंड द डिजायर्ड आउटकम। अगर डिजायर्ड आउटकम आपका और उनका एक ही है, विच इज़ द डेवलपमेंट, ह्यूमन कंडीशंस को इम्प्रूव करना एंड सो फोर्थ, देन यू नो फिर तो सब जिसने जो भी किया है उसने ठीक किया है,
right? پھر تو میری اور آپ کی اینسیسٹری کامن ہے کہ ہم دونوں ہی سب کانٹیننٹ سے ہیں. دین ون ہیز ٹو ایکسیپٹ کہ جس ہوٹل کے باہر لکھا ہوتا تھا کہ انڈینز اینڈ ڈاگز آر ناٹ الاؤڈ، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو جو انٹینٹ تھا وہ اچھا تھا کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں میں مکس نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ سپریم رہنا چاہتے تھے کہ وہ ڈائریکٹ ملکہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں، لوکل لوگوں کے ساتھ اسپرچولی کنیکٹ نہ کر جائیں، اینڈ سو فور سائیکولوجیکل کنیکشن نہ ہو. پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ all of those things were good because intent was brilliant. It was about all development of whatever they thought should have been developed. Kaisar bhai, always like almost 20 minutes are up. Brother Khilaf, you can join us next time. Many callers No are waiting worries. backstage. I'm so sorry. Well, it's fine. Pleasure speaking to you. Take care, guys. تھینک یو. Thank you. بہت شکریہ. اچھا، میں یہاں پر میں بڑے مزے سے آپ لوگوں کی بات سن رہا تھا. میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا تھا، وہ یہ ہے، وہ تو چونکہ اس میں ایک لیئر تھی ضمنی طور پر آئی، وہ یہ تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہیں وہ پاپڈ آؤٹ ہوئے ہیں انلائٹمنٹ سے. ابھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہیومن رائٹس پاپ آؤٹ ہوئے ہیں انلائٹمنٹ سے، تو انلائٹمنٹ جو ہے اس کو ٹریگر کس نے کیا تھا یورپ کے اندر؟ ایک بڑا سوال ہے کہ یورپ جو ہے ایک لمبے عرصے سے گہری نیند میں سو رہا تھا. جی جی عامر بھائی، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہمارے کنٹمپرری، جو ہمارے آج کل کے نوجوان ہیں، ان کے ذہن میں یہ ڈالی جاتی ہے، اور قلعہ بھائی بھی اسی کا شکار ہیں یقیناً. دیکھیں، ہیومن رائٹس جو ہیں وہ جب انسان بناتے ہیں تو وہ کبھی بھی ایبسلوٹ نہیں ہوتے ہیں. ایون آج بھی ہیومن رائٹس کے جتنے ماڈل ہیں ان میں سے ایک دو ہی ایبسلوٹ ہیں، باقی سارے آئدر کوالیفائڈ ہیں یا ریسٹرکٹڈ ہیں. لیکن جب آپ ہیومن رائٹس کی اگر ہم بات کریں نا انلائٹنمنٹ میں، تو ہم انلائٹنمنٹ کو تو چھوڑیں، ہم رومن جو ڈومیننس ہے اس کو بھی چھوڑیں، اس سے بھی پیچھے چلے جائیں. تو جولیس سیزر نے جس روم کی حکومت کو ختم کر کے وہاں پہ بادشاہت قائم کی تھی اور فور لائف ڈکٹیٹر بنا تھا، اور اس کے بعد اوکٹیویس ان کا پہلا بنا تھا، ان کا رولر بنا تھا، ان کا ایمپرر بنا تھا، اس کے اندر ہیومن رائٹس موجود تھے جس کو انہوں نے ختم کیا تھا کہ ووٹ کون دے سکتا ہے. اٹ واز سین ایز اے رائٹ، فریڈم آف ایکسپریشن، کہ آپ فریلی خود کو ایکسپریس کرتے ہیں. رولز ان کے سخت تھے کہ جس کے پاس لینڈ ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے، وغیرہ 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 اس طرح کے، لیکن وہ سارے کے سارے ہیومن رائٹس ہیں، اس کے لیے عدالتیں موجود تھیں. آج بھی جو ہیومن رائٹس دنیا میں موجود ہیں یہ بھی سارے کے سارے شرطوں کے ساتھ آتے ہیں. ایبسلوٹ آج بھی نہیں ہے، ایک دو کے علاوہ کہیں پہ بھی نہیں. اور کہنے کا مطلب یہ ہے، اور وہ بھی جو ایبسلوٹ ہے اس کی بھی انٹرپریٹیشن اپنی اپنی ہے. جیسے مثال کے طور پہ پاکستان میں بھی ہیومن رائٹس ریٹیفائی ہوئے ہیں، رائٹ ٹو لائف ایبسلوٹ ہے، جس کی وجہ سے بہت سے ممالک میں سزائے موت کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان میں سزائے موت پھر بھی موجود ہے، اس لیے کہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر جب جرم کریں گے تو اگر آپ کی زندگی ختم کی جاتی ہے تو اس سے رائٹ ٹو لائف اٹ سیلف افیکٹ نہیں ہوتا ہے. وہ ایک ایکسیپشن بن جاتی ہے کہ آپ نے جرم کیا ہوا ہے. زندگی کا حق تو پھر بھی ہے، لیکن آپ نے جو کسی کو محروم کیا، دیر فور یو ڈونٹ ہیو دیٹ رائٹ. تو یہ صرف انلائٹنمنٹ کا ہے کہ چونکہ اس زمانے میں ویسٹ نے ترقی کی تو وہ ایک فکری غلبہ ڈالنے کے لیے کہ شاید یہیں سے ترقی ہوئی تھی. اور بھائی اسلام نے جو ہیومن رائٹس دیے تھے، کتنوں کو اسلام نے جو ہیومن رائٹس دیے تھے اس میں جو اعتراضات ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس زمانے کے لوگوں کے اعتراضات پڑھیں تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عورتیں ہم جیسی ہوں گی. یہ کون سی بات ہوئی؟ انلائٹنمنٹ سے شروع ہے، پیچھے تو جائیں آپ. نوبل جو ہیں یا جو ڈگنیٹریز ہیں وہ آگے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اس کا تصور بھی نہیں تھا. اچھا ایک چیز اور میں کیسے بھائی بڑا زبردست پوائنٹ سے، اور انہوں نے اینڈ میں یہ چیز کہی، جب آپ نے بڑا ایک یارکر پھینکا تھا ان کے سامنے، وہ سوال جو رکھا تھا کہ اگر آپ کے سامنے نازی آتا ہے اور وہ سوال رکھتا ہے، تو وہ اینڈ اپ ان کا جو ہے نا، میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے جسٹ این آرگیومنٹ، اٹس ناٹ این آرگیومنٹ، اٹس اے پیراڈاکس، پیراڈاکسیکل آرگیومنٹ. یس اٹ از این آرگیومنٹ بٹ پیراڈاکسیکل ون. کیونکہ جب آپ اپنی آئیڈیالوجی میں ایک ایسے پیراڈاکس میں پھنستے ہیں جس سے آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، سو میرا نہیں خیال کہ یہ گڈ آئیڈیا ہے کہ آپ ایسے آرگیومنٹ کو یا ایسے آئیڈیالوجی کو لے کے چلیں کہ جو اپنے ہی اصول کے اندر فریکچر کر گیا. تو دیٹس ریئلی فریجل ون آرگیومنٹ. تھینک یو. لیکن ایک چیز عامر بھائی میں کہوں گا کہ قلعہ بھائی سے بات کرنے کے نام آخری بات، اس کے بعد ہم کالر لیتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ، کہ قلعہ بھائی سے بات کرنے کا جو ایک فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے لاٹ ٹو لرن، کہ ہمارے جو دیسی اسلاموفوبس ہیں، ایتھیسٹس ہیں، کہ آپ اگری کریں یا ڈس اگری کریں، نو دا اسٹرینتھ اینڈ ویکنیس آف یور آرگیومنٹ اینڈ ایکسیپٹ اٹ. قلعہ بھائی کر دیتے ہیں، ان کا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہو تو اس پہ ایمفسائز بھی کرتے ہیں، ان کے آرگیومنٹ میں اگر ویکنیس ہو تو وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. ایک اچھا طریقہ بات کرنے کا یہ بھی ہو سکتا ہے، آئی ہوپ کہ لوگ ان سے سیکھیں گے. ایک سچ
جسے کہتے ہیں نا کہ فریش بریتھ آف ایئر، جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، ادھر سے گالی ادھر سے مذاق ادھر سے یہ ادھر سے وہ، تو اس میں ان طرح کے آدمی جب آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے بات کر کے، تھوڑا سا فیتھ ریسٹور ہو جاتا ہے ریزننگ اینڈ سیویلٹی میں. ایسے ہی